خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب بات چل رہی تھی شان نزول، تنزیل و تعویل سے فقہی استفادے کی، ٹھیک، کہ کس طریقے سے فقہا نے شان نزول اور تنزیل و تعویل سے فقہی استنباط کیا ہے، حکم شرعی کا استخراج کیا ہے، ٹھیک، قاعدہ کلی بنایا ہے۔ اس کے نمونے پیش کیے تھے۔ ایک نمونہ جو سورہ بقرہ کا ہے وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کہنے کی ان آئے از آیاتی اس کی دارائے ظہر و بطن یعنی تنزیل و تعویل است، کہنے کی یہ آیہ کریمہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جو ظاہر و باطن رکھتی ہے، جس میں تنزیل و تعویل دونوں ہیں، با راہنمائی امام معصوم جنبہ عمومیہ ان روشن شدہ است، کہ امام معصومین علیہ السلام نے جو ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے، ان کی رہنمائی کے اعتبار سے آیت کا ایک عمومی پہلو ہے جو روشن کیا گیا ہے۔ ان آیت در ظاہر با آیاتی کی ایجاب میں کند، یہ آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ کا ظاہر ان آیتوں کے مقابل میں کہ جو آیتیں یہ ایجاب کرتی ہیں کہ حتماً رو بکعبہ نماز بخوانید منافات دارا، جس میں حتمی طور پر نماز کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے، منافات لفظوں میں کہا جائے، یہ جو آیت پیش کی گئی ہے یہاں پر، ٹھیک، اس آیت میں کیا ہے، ایک عمومیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر آیت عمومیت رکھتا ہے کہ آپ خدا کی عبادت جس سمت جس رخ چاہو کر سکتے ہو۔ اس آیت کے مقابلے میں دوسری آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا حتمی اور لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ہم دونوں میں ٹکراؤ اور تضاد اور منافات، ایک کہتی ہے کہ جدھر چاہو، جیسے یہ آیت، ایک آیت کہتی ہے کہ نہیں، آپ کعبے کی طرف رخ کر کے، تو منافات ہوا کہ نہیں، ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ٹکراؤ ہے، بات کیا ہے، بلے با مراجع بشان نزول ان تنافی برطرف میں شوا، کہنے کہ جب آیت کیا شان نزول آپ دیکھیں گے تو آیت میں جو تنافی آپ کو نظر آ رہا ہے، جو منافات نظر آ رہی ہے، وہ برطرف ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر شان نزول نہ ہوتا، شان نزول پہ اگر آپ نظر نہ ڈالتے تو شاید آپ کے لیے منافات باقی رہتا، لیکن شان نزول سبب بنے گا کہ دو آیتوں کے درمیان جو آپ کو منافات نظر آ رہی ہے وہ منافات برطرف ہو جائے۔ شان نزول کیا ہے، اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ کرن شان نزول آئے چنینس، یہودیان بے مسلمانان اعتراض می کردن کہ اگر نماز گزاردن به سوی بیت المقدس حقس، ان گونه کی تاکنون عمل می شد، پس تحویل آن به سوی کعبه باطل است، و اگر رو به سوی کعبه نماز خواندن حق است، پس بطلان آنچه تاکنون خوانده شده ثابت می شود۔ عجیب دلیل پیش کر رہے تھے، کہنے آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیت المقدس وہ مقدس اور متبرک مقام ہے کہ جس کو صرف مسلمان اپنا قبل اول نہیں مانتے، بلکہ یہود و نصارہ بھی اس کو مقدس مانتے ہیں، خصوصاً یہودیوں کا بیت المقدس سے ایک خاص تعلق اور رابطہ ہے۔ تو ابتدا میں ظہور اسلام کے بعد بیت المقدس کی جانب ہی رک کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے، ٹھیک، بعد میں تحویل قبلہ کا حکم آیا اور بیت المقدس کی طرف سے رخ کو
کعبے کی جانب موڑ دیا گیا۔ تو جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو یہودی مسلمانوں پر اعتراض کرنے لگے کہ بھئی یہ کیا، ابھی تو کل تک تم لوگ ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آج ادھر کر کے پڑھنے لگے۔ دو بات ہے، اگر واقعی قبلہ کعبہ ہے تو بیت المقدس کی طرف جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ غلط، اور اگر قبلہ بیت المقدس ہے تو آج خانہ کعبہ کی طرف جو رک کر کے نماز پڑھ لو یہ غلط، کوئی ایک مانو۔ آخر حقیقت میں قبلہ کون ہے، بیت المقدس ہے یا کعبہ ہے؟ کوئی ایک ہی قبلہ ہو سکتا ہے۔ اگر حقیقت میں قبلہ بیت المقدس ہے تو ابھی تک تو جو تم لوگوں نے نماز پڑھی وہ تو صحیح ہے، لیکن اب جو پڑھو گے بیت المقدس سے اپنا رخ پھیر کر کے کعبے کی طرف کر کے تو وہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر حقیقت میں قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے تو ابھی تک جو تم لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے وہ نماز صحیح نہیں۔ تو یہودیوں کے اسی اشکال اور اسی اعتراض کے جواب میں اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل کہا کہ دونوں حق ہے، بیت المقدس کی طرف جو رک کر کے نماز پڑھی گئی وہ بھی حق صحیح، اور خانہ کعبہ کی جانب جو اب رک کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے یہ بھی، کیونکہ اصل قبلہ نہیں ہے، اصل کیا ہے، نماز ہے جو ایک حقیقت ثابت ہے، اور کسی ایک جانب رک کر کے نماز پڑھنا یہ امر اعتباری ہے۔ کل قدرت کی طرف سے قبلے کا اعتبار بیت المقدس کا تھا تو بیت المقدس کی طرف، آج اعتبار بدل گیا، ادھر تو نماز تو نماز، کل بھی نماز تھی آج بھی نماز۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز اور قبلے میں فرق ہے، نماز ایک حقیقت ثابت ہے، یہ کبھی نہیں بدل سکتی، لیکن قبلہ کیا ہے، امر اعتباری ہے، امر اعتباری بدلتے رہتے ہیں، وہ اعتبار اس کا معیار ہوتا ہے، جیسے ابھی نوٹ ایک اعتباری شے، مودی نے آ کر کے کہہ دیا کہ کل سے کاغذ کے ٹکڑے ہیں تو 550 کے 1000 کے نوٹ کاغذ کے ٹکڑے ہو گئے۔ جو اعتباری چیزیں ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہے، جب تک اعتبار باقی رہتا ہے وہ چیز معتبر ہوتی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، اعتبار بدل جاتا ہے۔ ہاں، جیسے امام جمعہ جماعت ایک منصب اعتباری ہے، حقیقی تھوڑی جو ہمیشہ ثابت رہے گا۔ لوگ اگر آپ کو مان رہے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ امام ہیں، جس دن لوگ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کیا ہوگا مولانا؟ گئے آپ کا مسئلہ۔ آواز نہیں آ رہی جناب، آواز نہیں آ رہی؟ نہیں بھائی، ڈسمس ہو گیا یوں مائک سے، ابھی پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی۔ کیوں آخر؟ تو یہودیوں کے سوال اور اعتراض کے جواب میں اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کہ ہر دو کار حق بودے، دونوں عمل حق تھا وہست، زیرا اصل نماز ایک حقیقت ثابت است، کیونکہ جو اصل نماز ہے وہ ایک ثابت حقیقت ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی حقیقت ہے۔ وَلَرُو بِسُوءِ کعبے یا بیت المقدس، لیکن کعبہ یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ایک امر اعتباری محض است، یہ صرف ایک اعتباری امر ہے کہ برائے ایجاد وحدت در صفوف نماز گزاران ان دستور داده شده است،
مسلمانوں کی صفوں کے درمیان اتحاد اور وحدت قائم کرنے کے لیے کیا ہے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک طرف رک کر کے نماز پڑھیں تاکہ مسلمانوں کی صفیں منظم رہیں، متحد رہیں، ہے نا؟ تو پتہ چلا مسجد میں کہ ادھر پڑھ رہا ہے، پھر ادھر پڑھ رہا ہے، ادھر پڑھ رہا ہے، جس کی جدھر مرضی ادھر ہو، جیسی کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ کعبہ یا بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا یہ ایک اعتباری امر ہے، ٹھیک؟ ان میں سے کسی ایک جانب رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم مسلمانوں کی صفوں کو کیا ہے متحد کرنے کے لیے، ایک کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ بہر کجا کی رکنی خدا ہست، آپ جس جانب رخ کریں گے خدا کو پائیں گے، ہر سمت خدا ہے۔ ورو بے خدا استادئی، اور اللہ کی طرف رخ کر کے تم کھڑے ہو، پس رو بے مشرق نماز گزاردن بے جہت قرار داشتن کعبے مکے در شرق مدینے، ورو بے مغرب نماز خواندن بے دلیل قرار داشتن بیت المقدس در غرب مدینہ، ہمگی از آن خداست۔ بس آپ مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں کہ جدھر کعبہ ہے، یا شرق جو مدینے کے شرق میں ہے، یا آپ مغرب کی طرف نماز پڑھیں کہ جدھر بیت المقدس ہے اور جو مدینے کے غرب میں ہے، یہ سب خدا کے لیے۔ میں ادھر نماز پڑھو گے تب بھی خدا کے لیے، ادھر نماز پڑھو گے تب بھی خدا کے لیے، ہے نا؟ خداوند در تک نہ جہت خاص قرار نہ گرفتاس، خداوند متعال کسی خاص جہت میں واقع نہیں ہے۔ یہاں میں کیا نکل رہا ہے؟ وہ رنگین کیوں نکل رہا ہے؟ تو سمجھ میں آیا فلسفہ کیا ہے آیت کا؟ دیکھیں شان نزول سے بات سمجھ میں آ گئی کہ مشرق اور مغرب کی طرف کسی بھی طرف آپ رک کر کے نماز پڑھو خدا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی آپ جدھر چاہو ادھر نماز پڑھو، نہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر کے ایک طرف رک کر کے نماز، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اب یہ شان نزول سے بات واضح ہو گئی، لیکن در روایات از این آئے استفاده دیگری نیز شده است و آن این است که میتوان نمازهای مستحبی را در حالت سواره به هر سوئی که در حرکت است به جا آورد۔ اسی آئے کریمہ سے روایات میں ایک دوسرا استفادہ کیا گیا، دوسرا استنباط کیا گیا ہے۔ گویا چونکہ اس آئے میں اور وہ آیت کی جس آیت میں کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، دونوں میں تنافی ہے، اس تنافی کو ختم کرنے کے لیے ٹھیک بتایا گیا ہے کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ آیہ کریمہ مستحبی نماز کے لیے، واجب کے لیے ہی نہیں ہے۔ خاص طور سے جب آپ سفر میں ہو، کسی سواری پہ ہو، تو آپ کو اختیار ہے جدھر چاہو ادھر رک کر کے نماز پڑھو، بات ختم ہوگی۔ تو یہ ہو جائے گی مستحب کے لیے، باقی جو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دی وہ ہو جائے گا واجب کے لیے، تنافی ختم۔ سمجھ میں وہی کہہ رہے ہیں کہ روایات میں اس آیت سے ایک دوسرا استفادہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مستحبی نمازوں کو سفر کی حالت میں جس طرف بھی آپ حرکت کر رہے ہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بطن آئے ہیں کہ با فہم معصومین علیہ السلام بدان رہنمون شدہ ہی، ظاہر سے تو یہ مطلب نہیں نکال سکتے تم، کیونکہ یہ آیت کا ظاہر نہیں ہے، یہ باطن آیا ہے، اور باطن آیت کو سوائے معصومین علیہ السلام کے کوئی اور بیان نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے معصومین نے فرمایا۔